ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک امام صاحب مسجد کے اندر موجود تھے اور نماز کا وقت ہوا۔ امام صاحب نے مؤذن سے کہا کہ جاؤ اذان پڑھو جا کے۔ مؤذن صاحب نے اذان کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت عنقریب ہے۔ بادشاہ مسجد کے اندر آیا اور آنے کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جیسے ہی مسجد کے اندر گیا اور جانے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، صرف اور صرف امام صاحب ہیں اور مؤذن صاحب ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے امام صاحب، مسجد کے اندر کوئی نمازی نہیں موجود ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگ نہیں آتے نماز کے لیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دوبارہ اذان پڑھوائی جائے۔ دوبارہ اذان پڑھوائی گئی تو کیا دیکھا اتنے میں تمام محلے کے لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں، یعنی کہ کرتا بھی نہیں پہنا، ایسے بھاگتے دوڑتے چلے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، آپ کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ دو بار اذان پڑھوائی جائے۔ آپ کو اتنا خیال نہیں کہ آج اذان 2 بار دی گئی، 2 بار پڑھی گئی، آپ کہاں تھے؟ تمام طرح کے لوگوں نے مسئلے کھڑے کر دیے۔ بادشاہ سنتا رہا۔ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ لوگوں، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ تمام خرافات کرنے کے لیے، امام کے لیے تمام خرافات کرنے کے لیے مسجد میں آ سکے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہ آ سکے۔ یہ ہمارے حالات ہیں کہ دوسروں کی خبر رکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن خود کی خبر نہیں۔ نہ تو اپنے گھر کی خبر ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ جو ہمارا امام ہے، جس امام کے تعلق سے ہم غلط سوچتے ہیں، غلط تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی تنخواہ روک لیتے ہیں، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد میں وہی امام کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ اور وہی نماز پڑھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین اس کے گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرما۔ تمہارے حق میں امام ہی دعا فرماتا ہے، اس لیے اپنے اماموں کا خیال رکھیں۔ السلام